السلام علیکم ناظرین کرام، ٹائم لائن سنیمیٹک چینل کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرولوش اورہان سیریز کی ان اہم اور چونکا دینے والی انکشافات پر، جنہوں نے ٹریلر 3 کے بعد مداحوں کے ذہن میں کئی سوالات اور کنفیوژنز پیدا کر دی ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو سے پہلے ہم قسط 9 سے متعلق 2 تفصیلی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور جا کر دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ ایک ویڈیو میں ہم نے دیپنے سے متعلق مکمل اپڈیٹس اور ٹریلر 1 کی گہری وضاحت کی تھی، جبکہ دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ پیلادیوس کے شکنجے سے اورہان کیسے بچے گا اور شہزادی اسپورجا اور اورہان کے درمیان اصل میں کیا معاملات چل رہے ہیں، خنجر مارنے والی سین کا مطلب کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس سیریز پر بھی کھل کر تبصرہ کیا تھا کہ ڈرامہ اب تک کس سمت میں جا رہا ہے اور کہاں مضبوط ہے اور کہاں کمزور نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر ان نکات پر کو تفصیل سے ایکسپلین کریں گے۔ ہیکٹر نے پیلادیوس سے کس کے بارے میں جان کا مطالبہ کیا تھا، عثمان غازی کا برص قلی میں دکھائی دینا، ان ساری سین کا مطلب کیا ہے، اور سب سے اہم الینا بوز یعنی شہزادی اسپورجا کے بارے میں سامنے آنے والی دردناک خبر جو ڈرامے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور فائدہ بھی، تو یہ خبر کیا ہے۔ واقعی ناظرین کرام، ٹریلر 3 نے ہمارے سامنے وہ سب کچھ واضح کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں پہلی کنفیوژن دیکھنے کو مل رہی تھی، کیونکہ اس سیریز میں ایک طرف تو نیولی پر خاتون اور اورہان کے درمیان لو سٹوری دکھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے لیے بزداق نے پوری کوشش بھی کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ مداحوں کی بڑی تعداد پیلادیوس اور فاطمہ خاتون کی جوڑے کو پسند کرنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے اورہان کی لو سٹوریز کے لیے ڈرامے کے کچھ کرداروں کی کہانی کو اس انداز میں موڑا گیا ہے کہ شہزادی اسپورجا اور اورہان کی لو سٹوری بھی مزید تگڑی اور مضبوط ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اورہان اور نیولی پر کی جوڑی اب باقاعدہ پلس لیول پر کرنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخر کیسے ہوگا، کہانی آگے کس انداز سے بڑھے گی اور یہ تمام لو سٹوریز ایک ساتھ کیسے بیلنس ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو ڈیٹیل اور ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر ایکسپلین کریں گے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان سب کا دل سے بہت بہت شکریہ، اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہی ہماری اصل حوصلہ افزائی ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے ایسی ڈیٹیلڈ اور معیاری ویڈیوز لاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کنفیوژن ہو تو کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہم اس کی وضاحت آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہیکٹر نے پیلادیوس سے آخر کس کی جان مانگی۔ تو ناظرین کرام، دیپنے کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ پیلادیوس اور فاطمہ خاتون کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ یہ بات یا تو دیپنے ہیکٹر کو بتا چکی ہے یا پھر اگلی قسمیں بتا دے گی۔ اسی وجہ سے ہیکٹر پیلادیوس سے ایک کے بعد ایک امتحان لے رہا ہے۔ پہلے اس نے پیلادیوس سے کہا کہ اورہان کو مار دو۔ جب پیلادیوس نے بغیر ہچکچاہٹ کے اورہان پر سلا وار کیا تو ہیکٹر کو یقین ہو گیا کہ پیلادیوس اب بھی اورہان کا دشمن ہے۔ اب ہیکٹر دوسرا اور سب سے سخت امتحان لے گا تاکہ یہ کنفرم کر سکے کہ پیلادیوس فاطمہ کے لیے غداری تو نہیں کرے گا۔ اس لیے ہیکٹر پیلادیوس سے فاطمہ خاتون کی جان کا مطالبہ کرے گا۔ یہ پیلادیوس کے لیے ایک زبردست شاک ہوگا، لیکن اپنا اعتماد قائم رکھنے کے لیے وہ فاطمہ خاتون کے پاس ضرور آئے گا، مگر پوری حکمت عملی کے ساتھ۔ ممکن ہے وہ اپنی سپاہیوں کو قائی کے لباس میں بھیج دیں یا کوئی اور سین کریٹ ہو جس کے ذریعے فاطمہ خاتون کو بچا لیا جائے۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ پورا واقعہ قسط کا آخری سین ہوگا، کیونکہ ٹریلر میں ہم نے پہلی ایسی کئی سین دیکھ چکی ہیں۔ شاہنشاہ سردار کے خاندان کا فاطمہ کے رشتے کی تیاری کرنا، قبیلے میں فاطمہ خاتون کی مختلف سینز اور فاطمہ کا سوچ سے پیلادیوس کے پیچھے جنگل میں جانا۔ اسی لیے امکان یہی ہے کہ یہ سین قسط کا آخری سین ہو اور اگلی قسط کے لیے ہمیں شدید انتظار کرنا پڑے۔ اب بات کرتے ہیں عثمان غازی کی برص قلی میں دکھائی دینے والی مناظر کی۔ ناظرین کرام، برص قلی پر عثمانی جھنڈے اور عثمان غازی کا وہاں موجود ہونا، یہ تمام سین ایک خواب کا حصہ ہوں گے جو عثمان غازی دیکھے گا۔ یہ خواب اس سین سے جڑا ہوگا جہاں عثمان غازی اپنی تدفین کے بارے میں وصیت کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ تدفین والا تھوڑا سا سین ریئل بھی ہو، جہاں عثمان غازی خواب دیکھنے کے بعد آخری بار قرارگاہ جائیں
اور ایک تاریخی سین کریٹ ہو جائے گا۔ اگرچہ اس وقت ڈرامے کی کہانی کافی حد تک بکھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ نئی سین اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ کہانی کا رخ آہستہ آہستہ بورسا کی طرف جا رہا ہے، اور اگر واقعی کہانی بورسا کی فتح کی طرف گئی تو یقین مانیے یہ سیریز بالکل پتھیلار سلطان محمد فاتح سیریز کی طرح دلوں پر راج کریں گے، کیونکہ ہم پہلے بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ مرتیاز دیولو کوئی عام اداکار نہیں، بلکہ وہ اداکار ہے جس نے اسی سال بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ جیتا ہے اور اس شو میں 30 قسطوں تک کانٹریکٹ میں رہے، جس کا مطلب ہے کہ آگے ہمیں بڑی لیول کی سین اور بڑی جنگیں دیکھنے کو ملے گی، اور مرتیاز کوئی عام اداکار نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کہانی تھوڑی بکھری ہوئی ہے، لیکن جس دن کہانی کا رخ بورسا کی طرف موڑا گیا اور ہمیں اورہان کی سیاست اور حکمت عملی جنگوں میں دیکھنے کو ملی تو میری یہ بات یاد رکھنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹریلر 3 نے ہماری کنفیوژنز کیسی دور کی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جیسا اندازہ لگایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، نیولیپر خاتون ہی اورہان کو بچائے گی، اس پر ہم تبصرے کر چکے ہیں، اور اب ایک سین اور بھی واضح ہو گیا، شہزادی اور نیولیپر کا ایک ساتھ قبیلے میں داخل ہونا، دیپنی کی بکھری ہوئی بال، یہ ساری سینز ہماری پچھلی 2 ویڈیوز سے بالکل ریلیٹڈ ہیں، جو ہماری پچھلی ویڈیو سے مکمل طور پر ریلیٹڈ تھی۔ اس طرح ٹریلر 3 میں کئی ساری سینز آئی جو بالکل واضح طور پر ہماری تجزیوں کے متعلق ہے۔ اب آتی ہے تو سب سے انٹرسٹنگ ڈیٹیل پر، جو نیولیپر اور اورہان اور ساتھ ہی ساتھ اورہان اور اسپورجا دونوں کی لو سٹوریز کو تگڑا کریں گی۔ ناظرین کرام، الینا بوز جو اب شہزادی اسپورجا کا کردار ادا کر رہی ہے، انہیں پہلے نیولیپر کی کردار کے لیے چنا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو بہت سی فینس کورولوس اورہان چھوڑ گئیں، جس کی وجہ سے ریٹنگ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ الینا بوز کے انٹری سے ریٹنگ میں تھوڑا سا اضافہ تو ہوا، لیکن سیریز کو سنبھلنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ سیریز اس وقت مکمل طور پر کامیاب ہوگی جب اصل ہیرو اور ہیروئن کی محبت کی کہانی صحیح طریقے سے دکھائی جائے گی، اور یہی ترک فینس بھی چاہتے ہیں۔ ٹریلر کے ایک سین میں ہم نے دیکھا کہ دیپنی نیولیپر کو یہ بتاتی ہے کہ اورہان اور اسپورجا خیمے کے اندر ہیں۔ جب نیولیپر خاتون خیمے میں اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اورہان اور شہزادی اسپورجا جو ایک دوسرے سے تنازع میں تھے، وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے اتنا قریب دیکھ کر ہر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ نیولیپر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، کیونکہ دیپنی پہلے ہی اسے بھڑکا چکی ہوں گی کہ اورہان نے شہزادی کو کیسے بچایا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب دیپنی نیولیپر کو ضرور بھڑکائے گی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہیروئن کو کبھی بھی مکمل نیگیٹو نہیں دکھایا جائے گا۔ البتہ اب ایسی سینز کریٹ کی جائیں گی جہاں نیولیپر اور اورہان کی محبت بھی سامنے آئے گی، بالکل بالا اور ملعون والی انداز میں، اور شہزادی اسپورجا اور اورہان کی لو سٹوری بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ یہ کہانی اس لیے تگڑی ہوگی کیونکہ کورولوس عثمان میں صرف عثمان اور بالا خاتون کی محبت دکھائی گئی تھی، لیکن یہاں اورہان کی 2 لو سٹوریز ایک ساتھ دکھائی جائیں گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اورہان غازی پہلے قصے ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور ان کی 2 بچی بھی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کا پراپر لو سٹوری دکھانا تھا تو کورولوس عثمان میں دکھایا جا سکتا تھا، لیکن کورولوس عثمان میں اورہان اور نیولیپر کو سائڈ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب ہماری بات کورولوس اورہان سے ہے، اور جس بری خبر کا ذکر میں نے کیا تھا وہ یہ ہے کہ الینا بوز کے شوہر اوموت ایورگن کو منشیات کی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن بزداگ الینا بوز کو ڈرامہ چھوڑنے کی اجازت آسانی سے نہیں دے گا، کیونکہ اس کے بغیر ڈرامہ ادھورا لگے گا اور یہ لو سٹوری بھی ختم کی جائے گی۔ البتہ اگر حالات خراب ہوئے اور اوموت ایورگن جلد آزاد نہیں ہوئی تو ممکن ہے شہزادی اسپورجا کو شہنشاہ کے ذریعے واپس قسطنطنیہ بھیج دیا جائے، یعنی سیریز سے باہر کر دیا جائے۔ اب آخر میں آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ نئی اداکارہ یعنی شہزادی اسپورجا آپ کو کیسی لگی ہے؟ کورولوس اورہان میں سب سے تگڑی لو سٹوری کون سی ہے؟ اگر الینا بوز سیریز سے باہر ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر شہزادی کو ڈرامے سے نکال دیا گیا تو ہمیں بورسا کی فتح زیادہ پراپر انداز میں دیکھنے کو ملے گی، اور یہی کہانی کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ فوکس بڑی تاریخی جنگوں اور بورسا پر ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اب سیریز اپنی ریٹنگ بڑھا لیں گی۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا دل سے بہت بہت شکریہ۔ جلد کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔